نعرے رسالت۔ آخر میں ایک مرتبہ اور میں ماں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں بالکل چپ چاپ بیٹھ جائیں اور خاموشی کے ساتھ حضور علامہ سید امین القادری صاحب کا خطاب نایاب سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ذوی الاحترام علماء کرام، سادات اعظام، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن آج یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، دن کا آخری پہر اور آخری لمحات ہیں، سورج غروب ہو رہا ہے اور ہم سنی دعوت اسلامی کے خواتین کے اجتماع کے اندر جو شاخ ہبلی کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے اس میں شریک ہیں۔ اللہ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، اور ہبلی کے میرے جتنے احباب، مبلغین، معاونین، ارکان شورا، اللہ تعالی ہمارے علماء، مشائخ، جس نے اس اجتماع کے لیے محنت کی، اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق
بہتر صلہ عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنیزوں، منتظمین اجتماع کی طرف سے جو عنوان کا حکم دیا گیا ہے، اس کی مناسبت سے میں نے بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرا اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل قیامت کے لیے آگے کو کیا بھیج رہے ہو، اس سلسلے میں فکر کرو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، کسی تمہید کا وقت نہیں ہے، بس مختصر پیغام دے کر آپ سے رخصت ہونا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کا کوئی انسان جس کو اللہ نے عقل و شعور عطا فرمایا ہے، اس کو اس بات سے قطعاً انکار نہیں کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہاں کوئی کتنا ہی دولت مند ہو، یہاں کوئی کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، یہاں کوئی کتنا ہی حسین و خوبصورت ہو، یہاں کوئی کتنا ہی اونچے مکان میں رہنے والا ہو، یہاں کوئی کتنے ہی خوبصورت کپڑے پہننے والا ہو، یہاں کوئی کتنے ہی بہترین زیورات استعمال کرنے والا ہو، یہاں کوئی کتنے ہی دوست و احباب رکھنے والا ہو، یہاں کوئی کتنے ہی آل اولاد رکھنے والا ہو، یہاں کوئی کتنی ہی عزت و وجاہت والا ہو، یہاں کوئی کتنی ہی بہترین غذا کھانے والا ہو، سب کو ایک دن مرنا ہے۔ اور جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، اس دن نہ اچھی غذائیں کام آئے گی، نہ اس دن کوئی دوست و احباب کام آئیں گے، نہ اس دن کوئی مال و منال کام آئے گا، نہ اس دن کوئی اونچی عمارتیں کام آئے گی۔ اس دن اگر کوئی کام آنے والی چیز ہے تو وہ انسان کے اچھے اعمال ہے۔ میرا کریم فرماتا ہے کہ تم آگے کے لیے کیا بھیج رہے ہو، آگے کے لیے کیا روانہ کر رہے ہو، اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آپ اندازہ لگاؤ کل کی خواتین کو آخرت کی فکر کتنی تھی اور وہ اللہ کے خوف سے کتنا لرزہ کرتی تھی، ان کے دل میں اللہ کی خشیت کتنی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، لیکن آج اگر عورتوں کو دیکھیں تو آج کی عورتیں اچھے لباس اور اچھے زیورات سے اوپر اٹھ کر کے کچھ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، کچھ فکر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ آج عورتوں کی ایک سوچ بنی ہوئی ہے، عورت کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر کا کام کاج کرے، عورت کا مطلب یہ ہے کہ وہ برتن جھاڑو کرے، عورت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھانا پکائے اور لوگوں کو کھلائے، بس عورت اسی کے متعلق سمجھی جاتی ہے۔ مگر یاد رکھو، جیسے مردوں کو آخرت کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے، ویسے عورتوں کو بھی آخرت کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو آخرت کی تیاری کا حکم زیادہ دیا گیا ہے، کیونکہ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے شب معراج جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے سب سے زیادہ تعداد جہنم میں عورتوں کی دیکھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں، عورتوں تم کثرت کے ساتھ صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے عورتوں کی تعداد جہنم میں سب سے زیادہ دیکھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے کیا دیکھا، ایک گڑھا ہے اور اس گڑھے سے چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے، اس گڑھے سے آہو بکا کی آواز آ رہی ہے، اس گڑھے سے جو ہے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی ہے۔ ان کی آواز کو سن کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں جن کے چیخنے چلانے کی آواز اس گڑھے سے آ رہی ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی
वो उम्मती औरतें हैं जो नाजायज सामान के साथ ज़ेब व ज़ीनत करती थी, यानी जब ये सिंगार करती थी तो सिंगार के दरमियान ये नाजायज चीज़ों का इस्तेमाल करती थी, ये नाजायज अशिया का इस्तेमाल करती थी और नाजायज चीज़ों से ये सिंगार करती थी। आज आप नहीं देखती औरतें ब्यूटी पार्लर में चली, चेहरा बनाने के लिए चली, जो वलीमे में चली तो लबों पर सुर्खी लगा करके जा रही हैं, बाजार में जा रही है तो उंगलियों पे सुर्खी लगा कर जा रही हैं, कभी अपने भौं को बनाती हुई नजर आ रही हैं। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, अल्लाह से डरो। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जहन्नम के गड़े से औरतों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ को सुना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, जिस वक्त तुम्हारी रूह का रिश्ता तुम्हारे जिस्म से टूट जाएगा और तुमने अगर आखिरत की तैयारी न की, इसलिए कि आखिरत में कोई बहाना काम नहीं आएगा। आज ख़वातीन को अगर नमाज की दावत दी जाती है तो औरतें तरह तरह के बहाने तराशती है। आज औरतों को अगर इबादत की तरफ बुलाया जाता है तो अल्लाह अकबर, औरतें अलग अलग अंदाज से बहाने करती हुई नजर आती हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और एक खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ों, आज तुम चाहे जितने बहाने तराश लो, लेकिन याद रखना अल्लाह की बारगाह में किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा। रब की बारगाह के अंदर अल्लाह अकबर किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका का मफ़हूम अपने अल्फाज के जामे में आपसे अर्ज़ करूँ। मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब किसी के जिस्म का रिश्ता उसकी रूह से टूट जाता है, यानी जब इंसान इंतकाल करने के करीब आता है, रूह और जिस्म का रिश्ता टूटने वाला होता है, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब इंसान नज़ा की कैफियत में होता है, यानी जब उसको मौत आने वाली होती है, जब उसकी रूह निकलने वाली होती है। जानते हैं आप, रूह निकलते वक्त इंसान को कितनी तकलीफ होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिंदा बकरे की खाल उधेड़ी जाए तो उसको उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी मौत के वक्त इंसान को तकलीफ होती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, आज ख़वातीन नमाज से कोसों दूर अपनी ज़िंदगी को गुजार रही हैं। अल्लाह अकबर, कोई मर्दों से नाजायज़ ताल्लुकात के नाम पर, कोई अल्लाह अकबर मोहब्बत के नाम पर, कोई अल्लाह अकबर कोचिंग के नाम पर, कोई बाज़ारों और पार्कों की सैर व तफरी के नाम पर कहाँ कहाँ लोग जा रहे हैं। कोई सीरियल की अदाकारा की नकल में किसी का हाथ पकड़ रही है, कोई फिल्म की अदाकारा की नकल में अपनी आबरू का सौदा कर रही है, कोई माज़ अल्लाह नमाजों से कोसों दूर जा रही है। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, ज़रा दिल के कानों से मेरे आका का फरमान सुनो और अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करो। सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा का मकसद सिर्फ भीड़ इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा का मकसद जिंदगियों को तब्दील करना है। और मेरी बहनों, अगर आज तुमने अपनी जिंदगी को तब्दील न किया और अगर तुम गुनाहों के अंदर डूबी रही तो तुम मौत के वक्त पछताओगी। लेकिन मौत के वक्त पछताना न किसी को काम आया है, न तुम्हें काम आ सकेगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब नज़ा का वक्त आता है, जब नज़ा की कैफियत आती है, तो उस वक्त अल्लाह अल्लाह इंसान के पास अल्लाह के 5 फरिश्ते आते हैं और वो 5 फरिश्ते अलग अलग पैगाम लेकर के आते हैं। ये मर्दों के पास भी आते हैं और औरतों के पास भी आते हैं। अल्लाह अकबर, पहले तो नज़ा की कैफियत ही बड़ी दर्दनाक है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब इंसान पर नज़ा की कैफियत तारी होती है, अगर अल्लाह उसके हाथों से ताकत न छीने और उसके पैरों से ताकत न छीने और उसकी आवाज़ को अल्लाह ख़त्म न कर दे, तो वो इतना चीखे और चिल्लाए और इतने हाथ पैर वो झटके कि देखने वालों की कैफियत तब्दील हो जाए। बल्कि फरमाया,
کٹا ہوا جانور جیسے تڑپتا ہے اس سے زیادہ انسان تڑپنے لگے، لیکن یہ میرے کریم کی حکمت ہے کہ وہ روح نکلنے سے پہلے ہاتھ پیر اور زبان سے طاقت چھین لیتا ہے۔ اس منزل سے تمہیں بھی گزرنا ہے، اس منزل سے ہمیں بھی گزرنا ہے۔ اللہ اکبر، اپنی آخرت کو یاد کرو۔ دنیا کی رنگ ریلیوں میں آخرت کو بھول جانے والی میری بہن، باریک اور پتلے کپڑے پہن کر اترانے والی میری بہن، زیورات پہن کر پھولے نہ سمانے والی میری بہن، آخرت میں نہ زیورات ہے، نہ زر ہے، نہ جواہرات ہے، نہ شوہر کا پیار ہے، نہ بیٹوں کی محبت ہے، نہ ماں کی ممتا ہے، نہ باپ کی شفقت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب نزا کی کیفیت ہوتی ہے اس وقت انسان کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ فرشتہ آ کر اس کے کان میں پکار کر کے کہتا ہے، اے انسان کہاں گئی تیری طاقت، اے انسان کہاں گئی تیرے بدن کی قوت، آج تو کتنا کمزور ہو گیا ہے، آج تیری طاقت ختم ہو گئی ہے، کہاں گئی تیری زبان کی قوت، وہ چر چر چلنے والی زبان، کیا اس سے تیری طاقت چھین نہ لی گئی، تیرے بدن کی قوت چھین نہ لی گئی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اندازہ تو لگاؤ، آج تم اپنی زبان سے کبھی غیبت کر رہی ہو، کبھی چگلی کر رہی ہو، کبھی جھگڑے لگا رہی ہو، کبھی لوگوں میں پھوٹ ڈال رہی ہو، اللہ اکبر، کبھی کسی کو گالی دے رہی ہو، کبھی کسی کے دل کو اذیت پہنچا رہی ہو۔ فرشتہ نزا کے وقت انسان کے پاس آ کر کہتا ہے تیرے بدن کی طاقت کہاں گئی، تیرا بدن آج کتنا کمزور ہو گیا، تیرے بدن کی فصاحت کہاں، تیری زبان کی فصاحت کہاں گئی، آج تو جو ہے وہ خاموش ہو گیا، آج تو بے زبان ہو گئی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، پھر فرشتہ کہتا ہے یہ تیرے گھر والے اور تیرے عزیز و اقارب کہاں چلے گئے، تیرے رشتہ دار کہاں چلے گئے، تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت نزا کی کیفیت میں مرد مردے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، دنیا سے جانے والے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ میرے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، ہم سوچتے ہیں دنیا میں ہمارے کتنے لوگ ہیں، کتنے رشتہ دار ہیں، بھائی میرا ہے، بیٹے میرے ہیں، بہویں میری ہے، شوہر میرا ہے، باپ میرا ہے۔ یاد رکھنا کوئی اپنا نہیں ہے۔ جب روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹے گا تب تمہیں پتا چلے گا جو اللہ تمہارا تھا اس اللہ سے تو تم نے رشتہ نہیں جوڑا، جو رسول تمہارا تھا اس رسول سے تو تم نے رشتہ نہیں جوڑا، تم نے اللہ اس کے رسول سے اپنے رشتے کو کمزور کر لیا۔ اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس کی روح نکل جاتی ہے اور اس کو کفن پہنایا جاتا ہے تو اس وقت دوسرا فرشتہ آتا ہے اور دوسرا فرشتہ آ کر کے کہتا ہے کہاں گیا وہ تیرا مال و اسباب، تو نے تنگ دستی کے خوف سے مال جمع کیا تھا، تو نے تنگ دستی کے خوف سے اسباب جمع کیے تھے، تو نے تباہی اور بربادی کے خوف سے جو گھر بنائے تھے، آج وہ تیرا گھر کہاں گیا؟ اللہ اکبر۔ وہ فرشتہ کہتا ہے تنہائی سے بچنے کے لیے جن سے تو نے محبت کی تھی اور جن سے تو نے انس کیا تھا وہ سب کہاں چلے گئے؟ جب انسان کو کفن پہنایا جاتا ہے گویا کہ وہ فرشتہ اس وقت اس کو تہدید کرتا ہے، اس کو جھنجھوڑتا ہے۔ اللہ اللہ، اپنے گھر کی اونچی عمارت پر اترا کر کے خدا کو بھولنے والی میری بہن، جب تمہیں بھی کفن پہنایا جائے گا، آج زیورات پہ اترا رہی ہو، آج زیورات پہ تکبر کر رہی ہو، اللہ کو بھول بیٹھی ہو۔ زیورات پہننے کے لیے ٹائم ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں، گناہوں کے اڈوں پہ جانے کے لیے ٹائم ہے، رب کو منانے کے لیے ٹائم نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ دوسرا فرشتہ کفن پہناتے وقت تم سے مخاطب ہو کر کہے گا مکان کہاں گیا، انس حاصل کرتے تھے جن سے وہ کہاں گئے؟ یاد رکھنا میری بہن، یہ دنیا تو اتنی بے وفا ہے کہ اگر یہ وفا بھی کرے تو کوئی انسان کے
کی قبر میں نہیں جاتا، کوئی انسان کی قبر میں نہیں سوتا، اور اگر کوئی محبت کی وجہ سے لیٹ بھی جائے تو وہ کام نہیں آ سکتا۔ تو دوسرا فرشتہ یہ بات کہتا ہے، پھر تیسرا فرشتہ آتا ہے اور وہ جنازہ اٹھایا جب جاتا ہے، اللہ اللہ میری بہن ایک دن تمہاری ڈولی بھی اٹھے گی جس کو جنازہ کہا جاتا ہے، ایک دن ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے، کسی کو آج کسی کو کل۔ آپ برا نہیں مانے کہ یہ بیٹھ کر کے کیا موت کی بات کر رہے ہیں، میری بہنوں اللہ نے ہمیں دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ میرا کریم فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے دنیا کے اندر تمہیں اس لیے بھیجا، موت اور زندگی کو ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم تمہیں آزمائیں، کون تھوڑا سا عمل کر کے، کون تھوڑی سی زندگی کو پا کے اچھا عمل کرتا ہے۔ ہم تو اچھے عمل کے لیے آئے ہیں، لیکن افسوس ہم نے تو دنیا کے اندر اس قدر ڈوب گئے۔ آج میری بہن کے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ تو نظر آتا ہے، لیکن اسلامی بہنوں کے ہاتھ میں آج تسبیح نظر نہیں آتی، آج قرآن نظر نہیں آتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، مر کر کے کوئی ہیروائن تمہارے کام نہ آئے گی، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی نسبتیں کام آئے گی، امہات المومنین کی نسبتیں کام آئے گی۔ آج کے سنی اجتماع میں بار بار رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اپنا بھولا ہوا سبق یاد کر لو، غفلت کی زندگی سے باز آ جاؤ، غفلت کی زندگی سے توبہ کر لو، چھوڑ دو سیریلوں کو، چھوڑ دو گانوں کو، چھوڑ دو پتلے لباس کو، چھوڑ دو مردوں کے سامنے بے پردہ جانے کو، چھوڑ دو دوپٹوں کو مفلر بنانے کو، چھوڑ دو ڈیزائن والے برقعے پہننے کو، اس لیے کہ ڈیزائن والے برقعے پہننا ناجائز وہ گناہ ہے۔ ایسے سادے برقعے پہنو ڈھیلے ڈھالے کہ کوئی تمہاری طرف نظر نہ کر سکے، اسلامی خاتون بن کر زندگی گزارو، اسلامی عورت بن کر زندگی گزارو، اور یاد رکھنا اگر تم جیتے جی اسلام کے قریب نہ آئی تو پھر تمہیں جہنم کے سوا کچھ نہیں ملنے والا، قبر کے کیڑوں کے سوا، قبر کے کیڑوں کے سوا تمہارے جسم کو اور کون کھائے گا؟ آج اپنے جسم پر ناز کر رہی ہو، اپنے حسن پر اترا رہی ہو، اسی حسن کو قبر کے کیڑے کھائیں گے اگر تم نے آج اللہ کو راضی نہ کیا، آخرت کی تیاری نہ کی۔ میرے صادق و مصدوق نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے اس وقت تو تیسرا فرشتہ آتا ہے اور وہ پکار پکار کر کہتا ہے، اے دنیا سے جانے والے، آج تو اتنے لمبے سفر پر جا رہا ہے، اس سے پہلے اتنا لمبا سفر تو نے کبھی نہیں طے کیا ہوگا، اور تو آج ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے تو نے ایسی قوم سے کبھی ملاقات نہ کی ہوگی، اور آج تجھے اتنے تنگ مکان کے اندر داخل کیا جائے گا کہ اس سے پہلے تجھے اتنے تنگ مکان میں کبھی داخل نہیں کیا گیا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، وہ تنگ مکان کیا ہے؟ وہ تنگ مکان کسے کہتے ہیں؟ اسی کو قبر کہتے ہیں۔ قبر کو بھول کر اللہ اکبر نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر فلموں میں دیکھنے والی میری بہنوں، اپنی جوانی کا مس یوز کرنے والی، آج میں بڑی معذرت کے ساتھ اپنی بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج کی بچیاں جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہے تو سیریلوں میں اور فلموں میں دیکھ کر جیسے وہ لڑکیاں کرتی ہیں فلموں کی لڑکیاں، ویسے اب ہماری بچیاں بھی کرنے لگی ہے کہ وہ لڑکوں سے محبت کے نام پر فون پر لمبی لمبی باتیں کرتی ہے، اور آج پیار و محبت کا نام دے کر لڑکیاں گناہوں میں ڈوب جاتی ہے اور کہتی ہم نے تو پیار کیا ہے، ہم نے تو محبت کی ہے۔ یہ مولانا لوگ پرانے دور کی باتیں کرتے ہیں، محبت کرنا کوئی گناہ تو نہیں، پیار کرنا کوئی گناہ تو نہیں۔ میری بہن، میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تیرے سینے میں پیار کا اتنا بڑا دریا ہے تو تو اپنے باپ سے پیار کیوں نہیں کرتی، جس نے تجھے جوان کرنے کے لیے نہ رات کی تاریکی دیکھی، نہ دن کا اجالا دیکھا، نہ جس نے سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی۔ اے میری قوم کی بیٹی، تیرے باپ نے تجھے کما کما کر کے کھلایا، تجھے جوان کیا، تیرے لیے کڑوے گھونٹ پیے۔ تو اگر پیار ہی کرنا ہے تیرے دل میں، اگر پیار کا اتنا سمندر ہے تو تو اپنی ماں سے کیوں پیار نہیں کرتی، جس ماں نے تیرے لیے دوپٹے لائے اور خود پھٹے ہوئے دوپٹے پر اس نے عید کر لی، تیرے لیے خوبصورت چپل لائے اور ٹوٹے ہوئے پرانے چپل پر عید کر لی، تو اس سے پیار نہیں کرتی اور تو لڑکوں سے پیار کرنے چلی ہے۔ سن لو، اسلام میں کسی لڑکے
लड़के से प्यार करने की इजाजत नहीं, और जिसको प्यार का नाम दिया जा रहा है वो प्यार नहीं है, वो अय्याशी है, वो नफसानियत है। और मेरी कौम की बेटियों को मैं पैगाम देना चाहता हूं, कोई लड़का किसी लड़की से प्यार नहीं करता, वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब है, वो अपने दावे के अंदर बदतरीन झूठा है। अगर उसके दिल में प्यार का दरिया होता तो वो नादान था किसी अजनबी लड़की से प्यार करने के लिए। अगर प्यार का दरिया उसके दिल में होता, वो अपनी घर की बहन से प्यार करता, वो अपनी अम्मी से प्यार करता, वो अपने अब्बा से प्यार करता। मेरी कौम की भोली भाली बेटियों, उन लड़कों के फरेब में मत आना जो तुम्हें प्यार का झांसा दे करके तुम्हारी आबरू को लूट लेना चाहते हैं। उनके फरेब में कभी मत आना। उसकी वजह यह है कि अगर उसके दिल में प्यार होता वो माँ से प्यार करता। जो बदबख्त अपनी माँ को तड़पाता है, माँ को रुलाता है, माँ को सिसकियां लेने पे मजबूर करता है, वो तुझे कभी खुशी नहीं दे सकता। इसलिए कभी ऐसों के झांसे में मत आना। सुन्नी इज्तिमा में ये बातें सुन करके मेरी बहन कभी नाराज ना होना। इज्तिमा में हर आने वाली बेटी ऐसी नहीं होती, लेकिन आपके जरिए से पूरी दुनिया तक पैगाम पहुंचता है। इसलिए पूरी दुनिया की खवातीन को, अगर अल्लाह ना करे कौम की बेटी किसी इस फेल में मुब्तला है, वो सच्ची तौबा कर ले। शादी से पहले कोई प्यार नहीं है, सारा प्यार शादी के बाद है। जब निकाह के बाद एक बेटी अपने शौहर से प्यार करती है तो फिर उस इस्लामी बेटी का मर्तबा इतना बुलंद हो जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला उस बेटी को जन्नत का मुकाम अता करता है, उसको जन्नती औरत करार देता है। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ो, तो जिस वक्त जनाजे में रखा जाएगा, याद रखना जवानी ना मर्दों की रही है ना तुम्हारी रहेगी। हमने तारीख के अंदर ऐसी ऐसी जवान लड़कियों की दास्तानें भी पढ़ी है, जिनका हुस्न, जिनकी खूबसूरती, जिसका कमाल, जिनका जमाल, जिनकी दौलत, जिनकी शोहरत, जिनकी अजमत, अल्लाह अकबर, आज भी तहरीक के अंदर, आज भी तारीख के अंदर अनमिट नकूश के हवाले से मौजूद है। लेकिन मेरी बहनों याद रखना, अल्लाह अकबर, कहाँ गई शीरीन, कहाँ गई अल्लाह अकबर लैला, इसी तरीके से कहाँ गई फिरदौस, इसी तरीके से कहाँ गई वो खवातीन जिनकी अजमत के चर्चे, जिनके हुस्न के चर्चे दुनिया में मौजूद थे। लेकिन अल्लाह अकबर, ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ो, कभी किसी के दामे फरेब में मत आना, कभी किसी के आगे अपनी आबरू का सौदा न करना, कभी अल्लाह को न भूलना। एक बेटी के लिए सबसे बेहतरीन चीज अगर कोई है तो वो अपनी आबरू का तहफ्फुज है। वरना याद रखना, जब दुनिया से जाओगी और जवानी तो ढलने वाली है, जवानी तो ढल जाएगी, किसकी जवानी रही जो अपनी रहेगी। ये चेहरे आज जो बहुत खूबसूरत है, ये चेहरे जो आज गुलाब की तरह खिले हुए हैं, कल इन पर बुढ़ापे की झुर्रियां जरूर पड़ेगी। जब इन पर बुढ़ापे की झुर्रियां पड़ेगी तो उस वक्त अल्लाह अकबर कोई पूछने वाला ना होगा और बुढ़ापा देखकर तुम पछताओगी। और याद रखना मेरी बहन, जो जवानी में अय्याशियां करते हैं उनका बुढ़ापा बड़ा जलील होता है, उनका बुढ़ापा बड़ा रुस्वा कुन होता है। जो भी देखता है कहते हैं अच्छा आज हाथ में तस्बीह संभाल ली बूढ़ी होकर के, जवानी में तो बड़े ऐश करती थी, जवानी में तो बहुत पानी में अंगार लगाती थी। इस तरीके के लोग ताने देते हैं, मगर खुदा की कसम जिनकी जवानी तकवा और परहेजगारी में गुजरती है, उनके बुढ़ापे में लोग उनका एहतराम करते हैं कि ये वो लोग हैं जब जवान थे तो भी तकवा और परहेजगारी में जिंदगी गुजार रहे थे। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ो, तो मेरे आका फरमाते हैं कि जब जनाजा उसका उठाया जाता है तो उस वक्त तीसरा फरिश्ता आकर के जनाजे में लेटे हुए मुर्दे को कहता है, हाय हाय, पहले तो घर छूटने का गम है, दौलत छूटने का गम है, आल औलाद छूटने का गम है। उस पर फरिश्ता कह रहा है, ऐ जाने वाले, आज तूने इतना तवील सफर करना है, इससे पहले इतना तवील सफर तूने कभी नहीं किया, और आज तूने ऐसी मखलूक से मुलाकात करना है कि आज से पहले तूने ऐसी मखलूक से मुलाकात न की। और सुन, आज तुझे इतने तंग मकान में रखा जाएगा कि इससे पहले इससे तंग मकान तेरा कभी ना था। हाय वो तंग मकान जिसे कब्र कहते हैं, अल्लाह अकबर, जिसमें करवट भी नहीं ली जा सकती। ये तो जाहिरी कब्र है, लेकिन जब दफन करके लोग लौटते हैं और अमाल अच्छे नहीं होते तो मेरे गैबदा नबी ने फरमाया कब्र चारों तरफ से इंसान को दबाती है। यहाँ तक कि मेरे रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते
فرماتے ہیں کہ دونوں طرف کی پسلیاں اس طریقے سے آپس میں مل جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، کاش ہماری زبان پہ گانے نہ ہوتے، حضور کا درود ہوتا تو ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی۔ کاش ہماری زبانوں پر گالیاں نہ ہوتی، نعت مصطفیٰ ہوتی تو ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی۔ لیکن افسوس ہم آخرت کو بھول گئے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے فرشتہ تیسرا، اگر آج اللہ تجھ سے راضی ہو گیا تو ٹھیک ہے اور تو بہت خوش بخت ہوگا، لیکن اگر آج اللہ تجھ سے ناراض ہو گیا تو پھر تجھ سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ پھر میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب اس بندے کو یا اس بندی کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو لحد میں اتارا جاتا ہے تو پھر چوتھا فرشتہ آتا ہے اور وہ چوتھا فرشتہ پکار کر کہتا ہے، اے خاتون یا اے مرد، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر دن دناتے ہوئے چلتا تھا، اتراتے ہوئے چلتا تھا، اور آج تیرا حال یہ ہے کہ تو زمین کی پیٹھ کے اندر آ گیا۔ کل تک تو زمین پہ ہنستا تھا اور آج تو زمین کے اندر رو رہا ہے، اور آج تو زمین کے اندر شرمندہ ہے۔ کل تجھے گناہوں پہ شرمندگی نہ تھی، آج تو قبر میں آنے کے بعد اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہے، مگر قبر میں آ کر کے شرمندہ ہونا تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت ہو رہا ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر جب اس کی قبر پہ مٹی ڈالی جاتی ہے اور مٹی ڈال کر کے اس کے رشتہ دار اور احباب اس کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، اہل و عیال اس کو چھوڑ کر کے نکل جاتے ہیں، تو پھر پانچواں فرشتہ آ کر کے کہتا ہے، اللہ اکبر، کہ اے مال و منال جمع کرنے والے، اے دنیا کی محبت میں ڈوب جانے والے، نہیں تو نے دیکھا کہ تو نے جس سے دل لگایا تھا، تو نے کبھی باغوں سے، کبھی مکانات سے، کبھی دکان سے، کبھی بیوی بچوں سے، تو نے کس سے دل لگایا تھا، لیکن آج وہ سب تجھے چھوڑ کر چلے گئے، اور اگر وہ تیرے پاس رہ بھی جاتے تو وہ تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے، اور سن آج تیرا فیصلہ ہوگا۔ اگر اللہ رب العزت کے امتحان میں تو کامیاب ہو گیا تو پھر تیرے لیے جنت کے باغ ہوں گے، اور اگر تو ناکام ہو گیا تو تیرے لیے جہنم کا عذاب ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اس منزل سے ہمیں گزرنا ہے، خدا کے لیے ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، بہت توجہ کے ساتھ میری بہنوں سنو، جن لوگوں نے اللہ رب العزت کے خوف سے آنسو بہائے، جنہوں نے آخرت کی تیاریاں کی، پھر جب وہ مرے تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو خوف کی وجہ سے اور آخرت کی تیاری کی وجہ سے بخش دیا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا نام عمران تھا۔ جب وہ عمران ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ مناجات کرنے لگے، اے اللہ، جب میں طاقتور ہوتا ہوں تو تیری نافرمانی کرتا ہوں، اور جب میں کمزور ہوتا ہوں تو تیری عبادت کرنے لگتا ہوں، اے اللہ، جب میں خوش ہوتا ہوں تو تجھے پکارنے، جب میں خوش ہوتا ہوں تو گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہوں، اور جب میں خوش ہوتا ہوں تو میں برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ یقیناً اپنا بھی حال یہی ہے، جب خوشی ملتی ہے تو کوئی رت جگہ کے موقع پہ ڈھول بجا رہی ہے، کوئی شادی کے موقع پہ ناچ رہی ہے، کوئی گانے گا رہی ہے، اور غم آ گیا تو اللہ اکبر، پھر قرآن شریف لے کر کے بیٹھ گئے۔ اسی طرح وہ بزرگ کہتے ہیں، خوشیاں ملی تو نافرمانی کی، غم ملے تو عبادت میں لگ گئے، طاقتور ہوئے تو نافرمانی کی، کمزور ہوئے تو عبادت میں لگ گئے، اور پھر کہتے ہیں میں تیرا نافرمان، تو میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ یہ کہہ کر وہ بزرگ چیخ مار کے زمین پہ گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ ان کی والدہ نے یہ منظر دیکھا تو اللہ اکبر، اپنے بیٹے کے چہرے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، میرے بیٹے، تو مجھ سے بات تو کر، اپنی ماں کو ناراض نہ کر، دیکھ تیری ماں تجھ سے بات کرنا چاہتی ہے، بیٹا تو اپنی ماں سے بات کر۔ انہوں نے آنکھیں کھول دی اور آنکھیں کھول کر کے رونے لگے۔ ان کی امی بیان کرتی ہے، حضرت عمران کی ماں بیان کرتی ہے کہ میرا بیٹا جب آنکھیں کھول کر کے رونے لگا تو اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہ رہے تھے، اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھی، اور اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی، اور وہ کہتا تھا کہ اے اللہ،
اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ وہ اپنی ماں سے کہتے تھے اے امی میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں نے بہت برائیاں کی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ مجھے جہنم کی آگ میں نہ جلا دے، میرا جسم جہنم کے اندر کاٹا نہ جائے، میرے جسم کو جہنم کے اندر گلایا نہ جائے۔ امی جان مجھ سے نیکیاں نہ ہو سکی، میں آخرت کی تیاری نہ کر سکا، میں اللہ کی عبادت نہ کر سکا، مجھے افسوس اور حسرت ہے کہ میں نے زندگی کے قیمتی لمحات کھیل کود میں گوا دیے، میں نے کھیل کود کے اندر اپنا وقت ضائع کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے روتے ہیں اور روتے روتے اپنی امی سے کہتے ہیں اے میری ماں اب دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، ماں تجھے تیری ممتا کا واسطہ اور میں تیرا بیٹا ہوں، بیٹا ہونے کا واسطہ امی کیا تم میری آخری خواہش پوری کرو گی؟ کیا تم میری آخری تمنا پوری کرو گی؟ کیا تم میری آخری آرزو پوری کرو گی؟ ماں نے اپنے بیٹے کو دنیا سے جاتے دیکھا تو وعدہ کر لیا ہاں بیٹا تو جو کہے گا میں تیری تمنا پوری کر دوں گی۔ اس بیٹے نے حضرت عمران نے اپنی ماں سے کہا امی میرا یہ چہرہ تم مٹی پر رکھ دو اور مٹی پر رکھ کر اپنے پیروں سے میرے چہرے کو تم رگڑنا شروع کرو۔ اللہ اکبر، چونکہ وہ ماں تھی، وہ ماں یہ نہیں کر سکتی تھی، اللہ اکبر، لیکن اس ماں نے چونکہ وعدہ کر لیا تھا، قسم کھا لی تھی، تو انہوں نے اپنے بیٹے کے چہرے کو مٹی پہ رکھا اور پیروں سے رگڑنا شروع کیا۔ وہ حضرت عمران دھیرے دھیرے کہہ رہے تھے اور ماں ان کی آواز سن رہی تھی، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا نہ ہوا، جس نے اللہ کی عبادت کی بجائے گناہ کیا، اس مجرم کی سزا یہی ہے کہ وہ دنیا سے جاتے جاتے ذلیل ہو جائے، وہ دنیا سے جاتے جاتے رسوا ہو جائے۔ اللہ اکبر، میری بہنوں ہمیں تو فلموں کی یاد آتی ہے، قبر کی یاد نہیں آتی، ہمیں تو خوشیوں کی یاد آتی ہے، موت کی یاد نہیں آتی، ہمیں تو دنیا کی رنگریلیاں یاد آتی ہے، دنیا کے کھیل کود یاد آتے ہیں، میدان محشر یاد نہیں آتا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں کیا حال ہوگا اپنا؟ وہ بزرگ حضرت عمران کی امی عمران کا جو ہے وہ چہرہ زمین پہ رکھ کر اپنے پیروں سے رگڑتی ہے، مجبوراً رگڑتی ہے، اور عمران کہتے ہیں جو رب کی بارگاہ میں کھڑا نہ ہوا اس کی سزا یہی تھی، جو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے دور بھاگا اس کی سزا یہی تھی، جس نے غفلت میں اپنی زندگی گزاری وہ تو اسی بات کا حقدار تھا۔ یہ کہتے کہتے اچانک رو رہے تھے اور روتے روتے انہوں نے اچانک کہا لبیک اللہم لبیک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کہا اور ایک چیخ ماری اور ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ان کی امی بیان کرتی ہے پھر میں نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا، جب خواب میں دیکھا تو ایسے دیکھا جیسے بدلی میں چاند دمکتا ہے، ایسے میرے بیٹے کا چہرہ چمک رہا تھا۔ میں نے کہا بیٹے تیرے مالک نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو وہ کہتے ہیں امی میں اللہ سے ڈر کر میں نے آخرت کی فکر کی، اس کے صدقے میں میرے اللہ نے مجھے بخش دیا، میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ تو ماں کہتی بیٹا میں نے تیری زبان سے لبیک اللہم لبیک کی صدا سنی تھی، اس وقت تو نے کیا سنا تھا؟ تجھے کیا آواز آ رہی تھی؟ تو اس وقت وہ کہتے ہیں امی میں نے آواز سنی تھی کہ اے عمران تو اللہ کے خوف سے لرزا اور تو نے آخرت کی فکر کی، کون ہے جو اللہ کی محبت میں اپنی جان قربان کر دے؟ امی میں نے اتنا سنا تو میں نے فوراً لبیک کہا کہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اور پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میں نے پڑھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں آج کی اس پرفتن دور میں دنیا کی رنگریلیوں میں ہم آخرت کو بھول گئے، حلال و حرام کی تمیز بھول گئے، بچوں کی پرورش نہیں کر رہے ہیں صحیح طور پر، بچوں کی تربیت نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم بچوں کو گود میں لے کے سیریل تو دیکھتے ہیں لیکن بچوں کو گود میں لے کر ہم داستان کربلا نہیں سناتے، ہم صحابہ کی داستان نہیں سناتے، ہم رسول پاک کی سیرت نہیں سناتے۔ میری بہنوں گناہوں کے دلدل سے نکلو، کب تک گناہوں میں ڈوبی رہو گی؟ کب تک گناہوں میں ڈوبو گی؟ کیا تم کو نہیں پتا پچھلے سال کے اجتماع میں جو بہنیں تھیں اس سال کے اجتماع میں نہیں اور آئندہ سال کے اجتماع
میں پتہ نہیں کون رہے گا کون نہیں رہے گا. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. مغرب کا وقت ہو رہا ہے, کوئی گارنٹی نہیں کہ عشاء کے وقت تک کون زندہ رہے گا. جو عشاء پڑھے گا کوئی گارنٹی نہیں فجر تک کون زندہ رہے گا. اس لیے گناہوں سے نکل آؤ, گناہوں کے دلدل سے نکل آؤ. راستے میں کھڑے ہو کر کے دوپٹہ گلے میں ڈال لینا, مردوں کے ساتھ چیخ چلا کے باتیں کرنا, گلیوں میں دندناتی پھرتی رہنا, کہیں بھی چلے جانا, کہیں بھی آ جانا, کہیں بھی بیٹھ جانا, کہیں بھی کھڑے رہ جانا, کہیں بھی بے باکیاں کرنا. چھوڑ دو خدا کے لیے. موت آنی ہے ضرور آنی ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے ضرور دکھانا ہے. وہاں کسی کی کچھ نہیں چلے گی, وہاں تو اعمال چلیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ سے ملاقات کرنے کا شوق رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھا عمل کرے. میری بہنوں, اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے گا. آج سے پہلے کچھ ہوا, جتنے گناہ ہوئے, میری بہنوں آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں میں بھی اور آپ بھی اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لے. جنہوں نے کسی مرد سے بے باکی کے ساتھ بات کی وہ بھی توبہ کر لے, جو بے پردہ گھومی وہ بھی توبہ کر لے. جن کے برقعے میں ڈیزائن نگ لگے ہوئے ہیں وہ برقعے ہٹا کر بالکل سادہ سمپل بھدے کپڑوں کے برقعے سلا لے, ڈھیلے ڈھالے برقعے سلا لے. اور جب بھی گھر سے باہر نکلے برقعے کی پابندی کے ساتھ نکلے, حجاب کے ساتھ نکلے. چچا کے بیٹے کے ساتھ بھی پردہ کرے, ماموں کے بیٹے کے ساتھ بھی پردہ کرے. میلے ٹھیلوں سے توبہ کرے, فلموں سے توبہ کرے, گانے باجے تماشوں سے توبہ کرے, لڑکوں کی دوستی سے توبہ کرے اور گندی باتوں سے توبہ کرے. واٹس ایپ استعمال کرتے ہوئے جو غلط لوگوں کو میسج کیا ہے ان غلط میسیجز سے توبہ کرے. یوٹیوب پر جو گندے مناظر دیکھے ہیں اس سے توبہ کرے. آج تک جتنی فلمیں دیکھی ہے اور ہیرو ہیروئن کا زنا دیکھا ہے اس سے توبہ کرے. میرے اللہ کا فرمان ہے جو توبہ کرتے ہیں میں ان کے توبہ کو میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں, اور جو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. میری بہنوں آؤ, اگر آج گناہوں سے توبہ کر لو گی تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے الحمدللہ کہ الحمدللہ ہمارے قائد, ہمارے امیر, حضور امیر سنی دعوت اسلامی سلسلے عالیہ قادریہ برکاتیہ نوریہ کے شیخ طریقت بھی ہیں. اگر آپ ان کے ہاتھ پہ توبہ کر لیں تو دو فائدے ہوں گے. ایک تو توبہ کی برکتیں بھی ملے گی, دوسرے غوث پاک کے سلسلے کی برکتیں بھی ملے گی. حضور غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں جو میرا مرید ہو جائے میں اس کو جنت میں لے کر اپنے ساتھ جاؤں گا اور اس کو اس وقت تک مرنے نہیں دوں گا جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے. تو آئیے ہم سب اپنے امیر حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے ہاتھ پہ سچی توبہ بھی کرتے ہیں اور مرید بھی ہوتے ہیں, اور مرید ہو کر غوث پاک کے سلسلے میں داخل بھی ہوتے ہیں. میری کوئی بہن اٹھنے کی کوشش نہ کرے. جتنے سکون اور خاموشی کے ساتھ آپ نے بیان سنا ہے دعا تک کے اسی طرح آپ نے خاموش بیٹھنا ہے. ابھی حضور امیر سنی دعوت اسلامی آپ کو مرید کریں گے, توبہ کرائیں گے, اور پھر اس کے بعد حضرت مختصر سی ایک منٹ کی نصیحت کریں گے, اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ ہم اور آپ مل کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے. دعا کے بعد صلاۃ السلام ہوگا, اس کے بعد پھر مغرب کی اذان ہوگی, اور پھر آپ لوگ اپنی اپنی نماز پڑھ کر اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں گی. اور اگر آپ یہاں نماز نہیں پڑھنا چاہتی تو آپ اپنے گھروں کو جا کر کے نماز پڑھے گی, لیکن آپ نے آج سے یہ عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم آج کے بعد کوئی نماز ترک نہیں کریں گے. اللہ مجھے آپ سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے, سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ اپنے حبیب لبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے. آئیے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں پہلے دعا کر لیتے ہیں, رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اور دعا کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ ہم امیر سنی دعوت اسلامی سے مستفیض ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجنا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شیء قدیر. اللہم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم ثبتنا على الإسلام وأمتنا على الإيمان واحشرنا زمرة المسلمين اللهم حبك وحب من يحبك وحب رسولك اللهم استرنا بسترك الجميل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين إلهي بحرمة الحسن واخي وجده وبنيه وأمه وأبيه نجي من كل غم الذي أنا فيه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا خير الرازقين يا خير الناصرين يا خير الغافرين يا أمان الخائفين يا غياث المستغيثين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم مولا تیرے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پنجتن پاک کا واسطہ سرکار غوث پاک کا سرکار غریب نواز کا واسطہ مولا ہم سب اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اللہ توبہ کی قبولیت کا وقت ہے دن کا آخری پہر ہے مولا ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں میرے کریم ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما ہم سب کی بخشش فرما مولا تیرے کروڑا کروڑ احسان ہے مولا ایک احسان اور ہم پہ فرما دے تیرے محبوب کی وجاہت کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے تو ہم سے راضی ہو جا تو ہم سے راضی ہو جا مولا ہم نے تجھے راضی کرنے والے کوئی کام نہ کیے کچھ کام تو نے لیے بھی مولا ہماری نیتوں نے اور ہمارے نفس نے نہ جانے اس کو کہاں پہنچایا نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا میرے کریم تو ہم سب سے راضی ہو جا تیرے محبوب کو راضی کر دے ہمارے گناہوں کو بخش دے قیامت کے دن تو ہم سے حساب نہ لینا مولا مولا ہم حساب دینے کے قابل مولا ہم حساب دینے کے قابل نہیں صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے ہم سے حساب صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے ہم سے حساب بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے مولا ہم نے اتنے برے کام کیے مولا تو ہم سے پوچھے گا تو ہم جواب نہیں دے سکتے مولا مولا تیرے محبوب کی حیا کا واسطہ ہم سب کی مغفرت کر بے حساب مغفرت کر دے بے حساب مغفرت کر دے مولا بے حساب مغفرت کر دے یہاں سے اٹھنے سے پہلے پہلے ہم سب کی مغفرت کر دے میرے قریب تیرے بندوں میں سب سے زیادہ
گرا پڑا میں ہی ہوں مولا۔ میرے اللہ یہاں تیری بندیوں میں کوئی تو ایسی بندی ہوگی مولا، کوئی تو ایسا بندہ ہوگا مولا جس کا آنا، جس کا آمین کہنا، جس کے آنسو تجھے پسند ہوں گے مولا۔ مولا اس ایک کے صدقے سب کی بخشش کر دے، ہم سب کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے، ہم سب کی زندگیوں کو تبدیل کر دے، ہمیں صحیح معنی میں تیرا خوف عطا کر، تیرے حبیب کی سچی محبت عطا کر، ہمارے دل بدل دے، ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے، گناہوں کی گھن عطا کر دے، گناہوں سے نفرت عطا کر دے۔ یا اللہ ہمیں صحیح معنی میں تیرا پسندیدہ بندہ بنا دے، تیرے محبوب کا پسندیدہ بندہ بنا دے۔ ہم سب کو رزق حلال کثیر عطا فرما، ہم سب کو حلال طیب مال کثیر عطا فرما، نمازوں کی توفیق عطا فرما، فرائض واجبات اور سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ریاکاری سے بچا، غرور و تکبر سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، شریروں کے شر سے بچا، بد نظروں کی بری نظر سے بچا۔ جتنے اہل ایمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ ہمارے قائد محترم حضور امیر سنی دعوت اسلامی کو اور ان کی اہلیہ محترمہ کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ حضور مفکر اسلام اور ان کی اہلیہ کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ جملہ علماء مشائخ کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ جن بیٹیوں کو رشتے نہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام کر دے، جنہیں اولاد نہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا کر دے، جن کو بیٹے نہیں ان کو بیٹے عطا کر دے۔ یا اللہ جنہیں بیٹیاں نہیں مولا بلند نصیبے والی کم سے کم انہیں ایک بیٹی ضرور عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں میاں بیوی میں اگر اختلاف ہو ہر میاں بیوی میں محبت پیدا کر دے، سب کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنا دے، ہر ساس بہو میں محبت پیدا کر دے، ہر ننند بھاوج میں محبت پیدا کر دے۔ یا اللہ سب کے گھروں کو جنت نشان بنا دے، ہم سب کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تجھے عطا کرنا آتا ہے، میرے کریم ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا فرما۔ مولا ہمارا خاتمہ خیر فرما، ہمارا خاتمہ خیر کے ساتھ فرما۔ یا اللہ ایمان و سنیت پر استقامت دے، ایمان و سنیت پر مدینہ منورہ میں شہادت کی موت عطا فرما، بقیع شریف میں 2 گز زمین عطا فرما، قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب تیرے حبیب کی شفاعت سے انہی کے پڑوس میں جنت عطا فرما۔ یا اللہ اتنے بڑے اجتماع کو میرے یہاں کے مبلغین نے حبلی کے میرے ساتھیوں نے سجایا، جس نے محنت کی اللہ سب کی محنتیں قبول کر لے، جن لوگوں نے تعاون کیا ان کا تعاون قبول کر لے، دور دور سے میری مائیں اور بہنیں آئی ہیں اللہ ہم سب نے ہاتھ اٹھائے، میرے اللہ تیرے محبوب کا وعدہ ہے کہ جب بھی کوئی میرا امتی رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے تو میرے اللہ کو خالی لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ میرے غوث کا فرمان ہے میرے وسیلے سے دعا کرو اللہ قبول کرے گا۔ اللہ غوث پاک کا وسیلہ، پنجتن پاک کا وسیلہ، سرکار غریب نواز کا وسیلہ ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا مولا تجھے عطا کرنا آتا ہے، مولا جو مانگے وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے مولا وہ بھی تیری شان کے لائق عطا فرما دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں امن و امان عطا فرما، ہمیں دونوں جہان کی رسوائی سے بچا، دونوں جہان کی عزتیں رفعتیں عطا فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جیسا کہ اعلان آپ نے سنا، حضرت جیسا پڑھائیں آپ سب پڑھیں اور توبہ کریں۔ حضرت جیسے آپ کو سلسلے میں داخل کرتے ہیں آپ اس کے مطابق الفاظ دہرا کر سلسلہ قادریہ کی برکتیں حاصل کریں۔ جی حضور فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہلو ہلو آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہلو حضرت جیسا پڑھاتے ہیں ویسا پڑھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ. استغفر اللہ. ربی ربی من کل من کل ذنب ذنب واتوب الیہ. واتوب الیہ. توبہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں پچھلے سارے گناہوں سے پچھلے سارے گناہوں سے. آج کے بعد آج کے بعد ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے. ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے. ہر فرض و واجب ہر فرض و واجب ان کے وقتوں پر ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی ادا کرنے کی کوشش کریں گے. کوشش کریں گے. ہم سلسلہ قادریہ قادریہ نوریہ نوریہ برکاتیہ میں برکاتیہ میں حضور مفتی اعظم حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے علیہ الرحمہ کے حوالے سے داخل ہوتے ہیں. اے اللہ ہمیں غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما. قیامت کے دن ان کے ساتھ حشر فرما. الہی خیر گردانی بہت سے شاہد بلاد. الہی خیر گردانی بہت سے شاہد بلاد. الہی خیر گردانی بہت سے شاہد بلاد. وصلی اللہ تعالی علی خیر قدریات آمین. آپ تمامی خواتین سے گزارش ہے نماز کی پابندی کریں, ناچ گانے باجے تماشوں سے پرہیز کریں اور روزانہ کم سے کم 311 مرتبہ درود شریف پڑھیں, 70 مرتبہ استغفار پڑھیں, اللہ کا خوف دل میں بٹھائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی اولاد کے سینے کے اندر منتقل. اللہ تعالیٰ سرکار کے بچے میں آپ سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرمائیں, آپ سب کو اتفاق کی دین نصیب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. تمام خواتین کو مبارک ہو جو سلسلے غوثیہ میں داخل ہوئے. قادری سلسلے کی برکتیں اللہ آپ سب کو مبارک فرمائیں. کھڑے ہو جائیں صلاۃ السلام کے لیے. اور کل صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک مردوں کے لیے اجتماع ہو رہا ہے. آج آپ نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی ماشاءاللہ. کل آپ اپنے گھر کے مردوں کو ضرور اجتماع میں بھیجیں تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے محبت رسول خوف خدا سے سرفراز فرمایا تو وہ بھی اس کی برکتیں حاصل کر سکے. کل ضرور ضرور اپنے گھر کے مردوں کو آپ اجتماع میں روانہ کریں. چند اعلانہ سماعت فرمائیں کہ ہبلی کے سرزمین پر, آنند نگر کی سرزمین پر بروز جمعہ ظہر سے لے کر کے عصر تک
سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر کے مردوں کو وہاں پر بھیجنے کی کوشش کریں. اسی طرح جمعرات کو ظہر سے لے کر کے عصر تک توپل کٹے کی سرزمین پر وہاں پر ہفتہ واری سنی اجتماع ہوتا ہے, وہاں پر ضرور بھیجیں. اسی طرح جمعہ کے روز قصاب محلے میں ظہر سے لے کر کے عصر تک جو ہے سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری سنی اجتماع ہوتا ہے, وہاں پر بھی ضرور بھیجیں. اسی طرح کمبار واڑہ میں پیر کے وہاں پر بھی ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے. دھارواڑ کالونی میں جمعرات کو ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے. تاج نگر میں جمعہ کے روز ہفتہ واری سنی اجتماع ہوتا ہے. اور ہر اتوار کو افروزہ اسکول میں 11 بجے سے لے کر کے 1 بجے تک مبلغات کی تربیت ہوتی ہے. آپ اپنے وہاں پر جو ہے